السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان اسے گھسیٹتا ہوا بہر لایا اور کار کے پاس لایا۔ وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ ریان نے اسے کار کے ساتھ لگایا اور ہاتھ چھوڑا۔ ریان غصے سے لال ہوئی آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ ایک تو وہ لڑکا اور دوسرا اس کی گئی ڈریسنگ اسے غصہ دلا رہی تھی۔ منہا اس کے ہاتھ چھوڑتے ہی واپس جانے لگی تھی۔ تب ریان نے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا پہنا ہے تم نے یہ؟ وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتا ہوا بولا۔ وہ بس ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ منہ سے آواز نکالو اور جواب دو، کیا پہنا ہے یہ؟ وہ چیخا۔ منہا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جو بھی پہنا ہے، تم سے مطلب؟ اس کی بات پر وہ مزید لال ہوا۔ تمہارے ساتھ ہی سارے میرے مطلب جڑے ہیں اب میری جان۔ یہ بات تم جتنی جلدی سمجھ لو اتنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ وہ اسے قریب کھینچ کر بولا، ہاتھ چھوڑو میرا ریان۔ وہ غصے سے بولی، وہ لڑکا کون تھا؟ جو بھی تھا تمہیں کیا؟ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، گھر چھوڑ رہا ہوں تمہیں۔ تم ابھی جاؤ، کپڑے چینج کرو اور اس لڑکے کو بولو جہاں سے جاؤ پھر لنچ کرو ابھی دوستوں کے ساتھ۔ وہ حکم دے گیا، میں نہ جاؤں گی جہاں سے، نہ کپڑے چینج کروں گی، نہ اسے جانے کا بولوں گی۔ وہ بھی آخر منہا تھی، ضد کیسے نہ کرتی۔ ریان نے اسے کار میں پیچھے کی سیٹ پر دھکیلا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھا اور کار بند کی۔ منہا، کپڑے چینج کرو، گھر جا کر ضد نہ کرو۔ وہ اس بار دھیمے لہجے میں بولا، اپنے حکم اپنے پاس رکھو، میں تمہاری غلام نہیں ہوں جو تمہاری بات مانوں۔ وہ انگلی دکھا کر بولی، تمہارا فرض ہے میری بات ماننا، تم بیوی ہو میری، سمجھی؟ بیوی مائی فوٹ، میں کچھ نہیں ہوں تمہاری، سمجھے؟ کچھ نہیں۔ تمہارے انکار کرنے سے، غصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ سچ تو بدل نہیں جائے گا۔ بہت کر لیے تم نے ڈرامے، اب بس بوریاں بستر باندھو اور گھر چلو۔ تم آج ہی میرے ساتھ جاؤ گی۔ بھول جاؤ کہ اب کبھی کہ تم اس گھر میں آئی تھی۔ میں اٹھا کے لے جاؤں گا اپنے روم میں، اپنے بستر پر۔ وہ اسے قریب گھسیٹ کر کمر سے جکڑ کر بولا۔ منہا کے ہوش اڑ چکے تھے اس کی بات پر۔ بھول ہے تمہاری، جتنا چاہے اتنا بھاگ لو میری جان، پر یاد رکھنا تمہیں آنا تو اسی ہی گھر میں پڑے گا اور میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تم خواب دیکھتے رہو بس۔ منہا بول کر گاڑی کا ڈور کھول کر باہر جانے لگی۔ جب ریان نے اس کا ہاتھ پکڑا، منہا، میں نے کہا گھر جاؤ اور پہلے کپڑے چینج کرو۔ اب کی بار وہ سختی سے بولا، اور تم نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکا کون ہے؟ اور میں نے بھی کہا نا کہ نہیں۔ ریان نے اسے کمر سے پکڑ کر گھسیٹا اور اپنے قریب کر کے اس کے ہونٹوں کو قید کر لیا۔ منہا ہاتھ اس کے سینے پر مار کر اور کبھی اسے دھکا دے کر دور کرنے لگی، پر وہ اپنے کام میں مشغول رہا۔ ریان نے جب اسے چھوڑا تو وہ لمبی سانسیں لینے لگی، ساتھ ساتھ اس کو مکے مارنے لگی۔ تو وہ مسکرانے لگا، سمجھ نہیں آ رہا نا تمہیں؟ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کے بولا، نہیں آ رہا، میں تو باہر جاؤں گی، وہ اسی کپڑوں میں جاؤں گی۔ میری جان کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ بہت تنگ کر چکی ہو مجھے، اب بس کرو۔ وہ اسے کمر سے جکڑ کر بولا، ریان چھوڑو مجھے۔ وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی، اگر تم ضدی ہو تو پتہ ہے نا تمہیں کہ میں بھی کتنا ضدی ہوں۔ وہ اس کے کان کے قریب آ کر بولا اور دونوں طرف کو ڈور لاک کر کے خود وہیں سے ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور بیلٹ باندھ کر گاڑی بھگا دی۔ منہا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب اس سے نہیں ہوا تو وہ ریان کی کمر پر مکے برسانے لگی۔ ریان ڈرائیونگ کرتے ہوئے پیچھے دیکھنے لگا تو اب وہ تھک ہار کر منہ پھلا کے بیٹھ چکی تھی۔ ریان کے چہرے پر اسمائل بکھر چکی تھی۔ منہا نے راستے کی طرف دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ اس کے گھر کا نہیں بلکہ فلیٹ کا راستہ ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ وہ راستے کو دیکھ کر بولی، میری جان تم نے میری بات نہیں مانی نا، اس کی سزا تو بھگتنی ہوگی نا۔ وہ شیشے میں دیکھ کر مسکرایا، ریان مجھے گھر چھوڑ دو۔ وہ اب گھبرا گئی تھی، نہیں 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 ریان۔ وہ بے بس ہوئی، شش۔ وہ منہ پر انگلی رکھ کر بولا، وہ کون تھا؟
جو منہا کو اس طرح لے گیا۔ ارسلان عاشی کی طرف دیکھ کر بولا۔ وہ تینوں بھی حیرت میں تھی۔ ارسلان وہ ریان تھا۔ منہا کا شور کرن اسے بتانے لگی۔ او اچھا، پر یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لگتا ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے دونوں میں۔ عاشی بولی، چھوڑو اس بات کو، یہ ان دونوں کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اچھا آپ لوگ کھانا کھاؤ گے؟ کھانا تو کھانا ہی ہوگا نا۔ عاشی نے اسے کھانا سروے کیا۔ ریان نے فلیٹ پر پہنچ کر گاڑی روکی اور پیچھے کا دروازہ کھول کر اسے باہر کھینچا تو وہ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، ساتھ ساتھ اسے مارنے بھی لگی۔ ریان اسے ایک ہاتھ سے گھسیٹتا ہوا اندر لے جانے لگا، جبکہ منہا اپنی پوری طاقت لگا کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، پر اس کی پوری طاقت بھی ریان کی ایک ہاتھ کی طاقت سے کم تھی۔ منہا اب پوری طرح زمین پر اڑ چکی تھی۔ ریان نے اسے پلٹ کر دیکھا اور مسکرایا اور پھر اٹھا کر اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی کمر پر مکے برسانے لگی، جس پر ریان ہنسنے لگا۔ کمرے میں پہنچ کر اسے ڈور لاک کیا اور اسے نیچے اتارا تو منہا پیچھے کھسکنے لگی۔ ریان اپنی دونوں آبرو سے اشارہ کرتا ہوا مسکرانے لگا، اسے ڈرانے لگا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ منہا پیچھے کو کھسکنے لگی۔ تم جہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ تمہارا دماغ ٹھیک کرنے؟ منہا گھبرانے لگی۔ منہا نے جب دیکھا کہ پیچھے بیڈ ہے تو وہ مڑ گئی اور الماری کی طرف کھسکنے لگی۔ اس کی حرکت پر وہ مسکرایا۔ منہا الماری سے لگ چکی تھی اور ریان بھی اس کے بالکل قریب تھا۔ اس نے اس کے کندھوں کے گرد بازو رکھ کر اس کا راستہ روکا۔ کپڑے اتارو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ منہا آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ ریان تم یہ، وہ کپ کپاتی آواز سے بولی۔ کپڑے اتارو، وہ اس بار اس کے مزید قریب آ کر بولا۔ ریان تم زبردستی کرو گے میرے ساتھ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ ریان نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب۔ منہا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ریان نے ایک ہاتھ سے الماری کھول کر شرٹ نکالی اور الماری بند کر دی اور کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ یہ کپڑے اتارو اور یہ شرٹ پہن کر آؤ۔ وہ اس کے سامنے شرٹ کر کے مسکرانے لگا۔ منہا جل بن کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں پہن رہی، وہ ہاتھ باندھ کر بولی تھی۔ منہا یہ بےہودہ کپڑے مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، یہ فوراً چینج کرو جا کے۔ وہ غصے سے بولا، پر مجھے تو پسند ہے نا، اور میں نہیں اتاروں گی۔ منہا مجھے غصہ نہ دلاؤ، جاؤ اور چینج کرو۔ نہیں کر رہی میں، وہ منہ بنا کے بولی۔ تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ ایک آبرو اٹھا کے بولا اور منہ دوسری طرف کیے کھڑی رہی۔ چلو ٹھیک ہے، اب مجھ سے شکایت مت کرنا۔ جب منہا پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ریان نے اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے کمر سے پکڑا اور اوپر کی طرف کھینچنے لگا۔ منہا اس کی اس حرکت پر بکھلائی اور اس کے ہاتھوں کو فوراً سے روکا اور اپنی شرٹ سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، پر ناکام رہی۔ ریان بےہودہ بدتمیز انسان، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کے ہاتھوں پر زور دیتی ہوئی بولی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا نا تمہیں؟ اب تمہیں میرے ہاتھوں سے ہی کپڑے چینج کرنے پڑیں گے۔ وہ اس کی شرٹ کو اوپر کھینچنے لگا۔ ریان چھوڑو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ چیخی، پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ریان پلیز چھوڑو، وہ بڑھائی ہوئی آواز میں بولی، پر وہ پھر بھی شرٹ اتارنے کی کوشش کرتا رہا۔ منہا اس کے ہاتھ ہٹانے کی مسلسل کوشش کر رہی تھی، پر جب وہ تھک گئی تھی اور جب اس کی شرٹ کمر سے تھوڑا اوپر کی طرف چلی گئی تھی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ ریان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا۔ ریان نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ تم جاؤ، تم خود مجبور کرتی ہو نا مجھے یہ سب کرنے پر۔ اس کی بات پر منہا نے سبز آنسوؤں سے بری آنکھوں سے ایک خفا سی نظر اس پر ماری اور پھر سے نیچے منہ کیے رونے لگی۔ یہ لو، جاؤ یہ پہنو۔ اس نے پھر اسے وہی شرٹ دی۔ منہا نے غصے سے وہ شرٹ لی اور پیر پٹکتی واش روم کی طرف چلی گئی۔ منہا شرٹ چینج کر کے باہر آئی اور منہ بنا کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریان بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی طرف بڑھا۔ کھانا کھایا ہے؟ بھوک لگی ہے میری جان کو، وہ اس کے پاس بیٹھ کر بولا۔ منہا دوسری طرف منہ کر گئی۔ ریان نے موبائل سے کھانا آرڈر کیا۔ تم مجھے جہاں کیوں لائے ہو؟
میرے گھر جانا ہے مجھے۔ وہ چیخی، آج ہم یہیں رکیں گے۔ وہ بہت آسانی سے بول گیا، میں گھر جا رہی ہوں، تمہیں رکنا ہے تو شوق سے رکو۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور کھولنے کی کوشش کرنے لگی، پر وہ لاک تھا۔ منہا نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، اس کی مسکراہٹ سے اسے اندر تک وہ سلگ چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈور بیل بجی تو ریان سمجھ گیا کہ کھانا آیا ہوا ہوگا۔ ریان چابی سے لاک کھولتا ہوا باہر نکل گیا اور کچھ ہی دیر میں ہاتھ میں شاپر اور 2 پلیٹس اور چمچ لیے اندر آیا۔ چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر لایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ چڑوا کر بولی۔ منہا، مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو، وہ غصے سے بولا تو وہ سہم گئی۔ منہا نے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور نیچے منہ کیے کھانے لگی۔ رات ہو چکی تھی، وہ آرام سے بیڈ پر لیٹا تھا جبکہ منہا منہ بنائے بیٹھی تھی۔ تو مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ مما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ اسے آرام سے لیٹا دیکھ کر جل گئی۔ اور تو یہ بات ہے، رکو ایک منٹ۔ اس نے فون ملا کے کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ وہ منہا ابھی تک گھر نہیں آئی، فون بھی نہیں اٹھا رہی، دوپہر سے گئی ہوئی ہے۔ نسرین بیگم سچ مچ پریشان تھی۔ وہ آنٹی پریشان نہ ہو، منہا میرے ساتھ ہے۔ او اچھا، شکر ہے تمہارے ساتھ ہے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ میں کل صبح اسے گھر چھوڑ دوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس نے فون بند کیا اور اس کی طرف مسکرا کر دیکھا جو اسے گھور رہی تھی۔ ریان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر گھسیٹا اور لیٹا دیا اور اسے اپنے قریب کر کے کمر سے جکڑ لیا۔ منہا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ریان نے اس کی گردن پر سے بال ہٹائے اور اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ منہا اسے دھکا دینے لگی پر ریان اس کی گردن پر جھکا رہا۔ منہا نے دوسری طرف کروٹ لی۔ اب منہا کی کمر ریان کی طرف تھی۔ ریان نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کھینچا اور اس کی پیچھے کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ منہا پھر سے مچلنے لگی۔ بہت تنگ کرتی ہو تم مجھے میری جان، پر میں بھی دیکھتا ہوں کب تک میرا صبر آزماؤ گی تم۔ اس نے آخری جملہ بولتے ہی اس کے کندھے سے اس کا گلا نیچے کیا اور اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ منہا نے فوراً سے اوپر کیا۔ اب ریان اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا اور منہا بے بسی سے لیٹی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں برداشت کرتے کرتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ ناظرین، ابھی تک یہ ناول جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اس سے آگے آنے والا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت زیادہ رومانٹک اور بہت زیادہ دلچسپ ایپیسوڈ ہے، اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ شاید اب تک اس کہانی میں اتنا رومانٹک اور دلچسپ ایپیسوڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، اس ناول سے ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر دوسرے سے اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی رائے تک سننے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمیں غلط فہمی ہوئی ہو یا اسے ہوئی ہو، تو دوستو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں تحمل مزاجی کے ساتھ دوسرے کی بات کو سننا چاہیے اور اس کے بعد سوچنا بھی چاہیے، اور اگر ہم غلطی پہ ہوں تو ہمیں اس سے معذرت بھی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیے، اگر کوئی بھی بات ہو جائے، آپس میں ناراضگی ہو جائے، تو ہمیشہ صبر سے کام لیجیے اور معاف کرنے والے پہلو کو اپنائیے، اگر آپ خود بھی اور دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔